السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہم علمنا الکتاب والحکمہ، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ محترم حضرات، سامعین و سامعات، ابھی غروب آفتاب سے انشاءاللہ ہم لوگ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں داخل ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم اور توفیق سے رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اس کے 2 عشرے ہم گزار چکے، اور اپنی ہمت، اپنی وسعت، اپنی طاقت، اپنی توفیق کے بقدر ہم نے رمضان المبارک سے فیض حاصل کیا۔ رمضان المبارک کی جہاں بہت ساری عبادات جو رمضان سے مخصوص ہیں، جیسے روزے رکھنا، تراویح کا اہتمام، صدقات و خیرات، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، توبہ و استغفار، وہیں کچھ عبادات آخری عشرے سے متعلق ہیں، جس میں سے کل اعتکاف کی بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ دوسری اہم عبادت جس نے اس پورے مہینے کو ممتاز کر دیا، صرف عشرے ہی کو نہیں پورے مہینے کو ممتاز کر دیا، وہ ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر، قدر کا ایک معنی قدر و منزلت ہے کہ بڑے عزت و احتشام والی رات ہے۔ قدر کا ایک معنی تنگی ہے کہ اس رات میں روئے زمین پر اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے۔ قدر کا ایک مطلب ہے اندازہ کرنا۔ تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالی پورے سال کے بڑے بڑے اہم معاملات کا فیصلہ فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ہم نے اس قرآن پاک کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے معاملات کا حکمت کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے اس آیت کو شعبان کی 15ویں شب سے متعلق مانا، جبکہ تفسیر کا معاملہ یہ ہے، قرآن پاک کی تفسیر کا معاملہ کہ قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے ہوتی ہے، پھر قرآن پاک کی تفسیر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر قرآن پاک کی تفسیر اقوال صحابہ سے، پھر قرآن پاک کی تفسیر اقوال تابعین سے، پھر قرآن پاک کی تفسیر کلام عرب سے۔ تو پہلے نمبر پر قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
یہ تفسیر ہے اسی آیت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین کی تفسیر ہے، اور ان دونوں آیتوں کی تفسیر ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب اس کو لیلۃ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، لیلہ مبارکہ کو شعبان کی 15ویں شب سے جوڑ دینا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی تفسیر خود قرآن پاک میں موجود ہے، وضاحت ہو گئی ہے، تو اب اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو قدر کا ایک معنی اندازہ کرنا، مقدر کر دینا، اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے، اور یہ تینوں معنی لیلۃ القدر کو شامل ہیں۔ بڑے قدر و منزلت کی رات ہے کہ آدمی کو اگر یہ میسر آ جائے اور اس نے اللہ کی رضا کے لیے پورے اخلاص و للہیت کے ساتھ عزم و حوصلے سے وہ رات گزاری ہے جاگ کر کے، تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب لکھ دیا گیا۔ تنگی کے معنی میں کہ فرشتے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں روح یعنی جبریل امین اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اس رات میں ان کے نزول سے سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ اور پھر قدر کے ایک معنی اندازہ کرنے کے، اور میں نے وہ آیت پڑھی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اسی میں ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ تو یہ تینوں معنی شامل ہیں، اور لیلۃ القدر کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اسی سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے خالص اسی کی رضا کے لیے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک تفسیر یہ کی گئی کہ اس کے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے، لیکن بہت سے محدثین اور شراح حدیث کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تحدید نہیں، کوئی حد بندی نہیں، کہ صرف صغیرہ ہی، اللہ کی توفیق سے کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ کے ساتھ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت ہے۔ اور لیلۃ القدر ہے کب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، اور جب آپ نے نکلنے کا ارادہ کیا اپنے معتکف سے، تو جبریل امین نے آپ کو اشارہ کیا کہ جس کی تلاش میں آپ اس عشرے کے اعتکاف میں تھے وہ آگے آ رہا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف سے نکلے اور اپنے ساتھیوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا تھا ان سے فرمایا کہ جن لوگوں نے بھی میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ اپنے اعتکاف میں باقی رہیں، اس لیے کہ جس کی تلاش میں ہم نے یہ راتیں گزاری وہ اگلی رات اگلے عشرے میں ہے۔ چنانچہ پھر آپ نے اعتکاف کر لیا۔ اب اس لیلۃ القدر کی کچھ علامتیں بتائی گئیں۔ ایک علامت یہ بتائی گئی کہ اس رات میں بارش ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، حدیث پاک کے راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس رات بارش ہوئی اور مسجد کی چھت جو تھی وہ کھجور کے پتوں اور تنوں وغیرہ سے تھی، تو پانی ٹپکا، یہاں تک کہ آپ جس جگہ کھڑے ہوتے تھے وہاں پانی ٹپکا، اور اسی کیچڑ میں آپ نے سجدہ کیا۔ جب آپ مڑے تو میری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ کی ناک پر اور پیشانی پر پانی اور کیچڑ کے آثار ہیں۔ ایک علامت یہ بتائی گئی کہ جس رات لیلۃ القدر ہے اس رات کی صبح جو ہے جب سورج نکلے گا تو اس کی شعاع نہیں ہوگی۔ عام طور پہ جب سورج نکلتا ہے تو پہلی فرصت میں اس کی کرنیں ہوتی ہیں، پھر شیطان وہاں کھڑا ہو جاتا ہے اور سورج دو سینگوں کے درمیان ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے، مات پڑ جاتی ہے، اور 10 سے 15 منٹ کے درمیان پھر تیز روشنی آ جاتی ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اشراق وغیرہ سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد پڑھی جائے۔
احوت ہے 15 منٹ، ورنہ 10 منٹ کے بعد لوگ کہتے ہیں احتیاط ہے کہ 15 منٹ بعد پڑھی جائے، تاکہ وہ سورج کی روشنی جو مدھم ہو گئی تھی، ماد پڑ گئی تھی، وہ ختم ہو جائے۔ تو لیکن یہ جو سورج نکلے گا شب قدر یا لیلۃ القدر کی صبح والا، تو پہلی فرصت میں بھی اس کی روشنی ماد پڑی رہے گی، کرن نہیں ہوگی۔ ایک علامت یہ بتائی گئی کہ خوشگوار ہوائیں چلیں گی، چنانچہ یہ علامتیں کبھی 21ویں رات پہ، کبھی 23ویں رات پہ، کبھی 25ویں رات پہ فٹ آتی ہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لیلۃ القدر کو آخری 7 راتوں میں تلاش کیا جائے، یعنی 23ویں سے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس روایت ہے۔ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے یہ خواب دیکھا کہ رمضان کی آخری 7 راتوں میں لیلۃ القدر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا۔ فجر کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرا خواب بھی تمہارے خواب کے موافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتمی طور پر لیلۃ القدر کا علم دیا گیا، اور آپ نکلے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں۔ اتنے میں دیکھا کہ 2 صحابی باہم لڑ رہے تھے، کعب ابن مالک اور عبداللہ ابن ابو حدرد رضی اللہ عنہما لڑ رہے تھے، بحث کر رہے تھے۔ عبداللہ جو ہے وہ کعب کے مقروض تھے، کعب ان سے مانگ رہے تھے اپنا قرضہ، کئی مرتبہ ہو چکا تھا، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے دے دوں گا، نہیں رہتا تھا۔ تو اس دن بھی مانگ رہے تھے، اس دن بھی کچھ کہا ہوگا، آواز بلند ہو گئی دونوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نکلے مصالحات کے لیے، تو آپ نے وہیں سے آواز دیا، یا کعب، ہاں الشطر من دینک، او کما قال علیہ السلام، کعب اپنے قرض سے آدھا معاف کر دو۔ ایسے اشارہ کیا، انگلی سے ایسے اشارہ کیا، آدھا معاف کر دو۔ ہم لوگ ہوتے تو کہتے اچھا رکو ذرا ابا سے پوچھ لوں، بھائیوں سے مشورہ کر لوں، اماں سے پوچھ لوں، اچھا غور کرتا ہوں، مشورہ کروں گا۔ ادھر زبان رسالت سے نکلا کعب، ادھر کعب نے کہا قد فعلت، اللہ کے رسول میں نے کر دیا۔ ادھر سے حکم آیا، ادھر سے جواب۔ یہی فضیلت کا سبب ہے صحابہ کرام کے لیے، اور تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد دیگر انبیاء کی امتوں سے بھی افضل ہیں صحابہ کرام، صرف انبیاء کے بعد۔ اس کی وجہ یہی کہ ادھر ارشاد ہوا، ادھر لبیک لبیک، فوراً کہہ دیا اللہ معاف کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نکلا تھا کہ تمہیں بتاؤں، لیکن اسی مصالحت میں وہ علم اٹھا لیا گیا، اور اس میں خیر ہے۔ خیر یہ ہے کہ اگر ایک رات بتا دی جاتی تو بس وہی ایک رات لوگ جاگتے، اس طرح 5 رات جاگیں گے، اور بلکہ اب تو مزاج بن رہا ہے کہ 10 راتیں جاگیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان کی اور بقیہ راتوں میں آپ تھوڑا سا سوتے تھے، زیادہ جاگتے تھے 20 تک، لیکن 20 کے بعد آپ پوری رات جاگتے تھے، گھر والوں کو جگاتے بھی تھے، 10 راتیں خود جاگتے تھے اور جگاتے بھی تھے۔ اس لیے اچھا یہی ہے کہ جو لیلۃ القدر کا جویا اور متلاشی ہے وہ 10 راتیں جاگے، اس میں کوئی گناہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ 5 طاق راتوں میں تلاش کرو، تو 5 طاق راتیں تو ہیں ہی، پورا عشرہ جاگ کر گزار دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا عشرہ جاگتے تھے، جاگ کر کے گزار دیں۔ اب اگر صرف جاگنا مراد ہو تو ہمارے مسلم محلوں کی اور ہمارے مالے گاؤں کی ہر رات لیلۃ القدر ہو جائے گی۔ صرف جاگنا ہی مقصود ہو تو ہر رات لیلۃ القدر ہو جائے گی۔ نہیں بھائی، جاگنا نہیں ہے، جاگ کر کے پڑھنا، جاگ کر کے توبہ و استغفار کرنا، جاگ کر کے ذکر و اذکار کرنا، یہ مطلوب ہے۔ یہ نہیں کہ پڑھ رہے تھے، اٹھے اور گئے چائے خانے پہ بیٹھ کے چائے تو 5 منٹ میں پی لی،
اور گفتگو 1 گھنٹے ہوئی، وہ مطلوب نہیں ہے۔ اور اصلاً لیلۃ القدر تو گھر میں گزارنا چاہیے۔ یہاں جو ہم مسجد میں چلے آتے ہیں اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ گھر میں آدمی اکیلا ہے، اکیلے جگے گا، تھوڑی سستی آ گئی، سو جائے گا۔ یہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، دیکھا دیکھی جاگنے لگتے ہیں تو جگتے رہتے ہیں، جواز ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن گھر میں جاگیں تو افضل ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو۔ اسی لیے گھروں میں نوافل ادا کرنا، حتیٰ کہ سنن مؤکدہ اپنے گھروں میں ادا کرنا افضل ہے، اور فرض مسجد ہی میں پڑھنا چاہیے۔ عذر کے اگر عذر نہ ہو تو گنجائش نہیں کہ گھر میں پڑھیں، لیکن نفل اور سنن مؤکدہ گھر میں پڑھنا افضل ہے تاکہ گھر میں برکت داخل ہو۔ تلاوت گھر میں افضل ہے تاکہ شیطان گھر میں داخل نہ ہونے پائے۔ سورہ بقرہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو نفلی عبادات گھر میں کرنا افضل ہے۔ ایسے ہی لیلۃ القدر کی راتیں گھر میں جاگنا، خود پڑھیں، بچوں کو، بچیوں کو، اہلیہ کو، سب کو جگائیں، یہ افضل ہے۔ مسجد میں بھی آ سکتے ہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اسے ہنسی کھیل میں نہ گزارا جائے، تفریح میں نہ گزارا جائے۔ دنیا کے ملکوں میں بعد مسلم ملک، ان کے لیے میں کیا لفظ استعمال کر دوں، دل جلتا ہے ایسے نالائقوں کے لیے کہ جن کا وجود محض کلمے کی بنیاد پر ہوا، نام لے کر کہتے تھے کہ مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ، ملک کا نام لے کر کہتے تھے، ہمیں وہ نام لینا بھی پسند نہیں ہے۔ یہ کمبختے لیلۃ القدر میں بیت بازی کا اہتمام کرواتے ہیں اور مشاعروں کا اہتمام کرواتے ہیں، پوری رات چلتی ہے۔ یہ لوگوں کے لیے کیا نصیحت بن سکتے ہیں؟ ہاں؟ اسی ملک کے ایک سینیٹر نے یہ کہا تھا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ رمضان میں شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں آزاد گھوم رہا ہے۔ اس ملک میں کیلا رمضان سے پہلے 150 روپے درجن بکتا تھا اور رمضان میں 400 روپے درجن بک رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، پھر بھی آپ لوگ مجھ سے کہتے ہو مسلمان ہو جاؤ، آپ کو شرم آنی چاہیے، پہلے ان ذخیرہ اندوزوں کو مسلمان بناؤ۔ بہت وائرل ہوا اور اس نے صحیح بات کہی تھی۔ لیلۃ القدر میں حرکتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں بھی لیلۃ القدر میں، ہمارے کل ایک بزرگ ساتھی نے بتایا کہ ہم تو سنتے تھے کہ اعتکاف میں وہ ندی کے کنارے جا کے بیٹھے رہتے تھے، لیلۃ القدر میں یہاں وہاں تفریح کر رہے ہیں۔ اس مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ جو ہے موٹر سائیکلیں دوڑاتے پھرتے ہیں، ایک یہاں پڑھ لی اور 2 رکعت جائیں گے 10 کلومیٹر دور مسجد میں پڑھ لیا۔ یہاں یہ جاگنا نہیں ہے، یہ مذاق اڑانا ہے لیلۃ القدر کا، یہ دیدہ دلیری ہے، بچنا چاہیے، یہ توہین ہے لیلۃ القدر کی۔ لیلۃ القدر کی عظمت یہ ہے کہ آدمی نے عشاء کی نماز پڑھ لی، کھانا کھا لیا، چائے پی لی، تازہ دم ہو گئے، شروع کر دیا، پڑھنے لگے۔ تھوڑی سی سستی آ گئی، 10-5 منٹ لیٹ گئے، پھر چائے پی لیا، پھر تازہ دم ہو گئے، پھر شروع کر دیا۔ اور جاگتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ شد مئزرہ، کمر کس لیتے تھے۔ کمر کس لینے کا مطلب کیا ہے کہ آدمی چاق چوبند ہو گیا۔ تو لیلۃ القدر اس انداز میں گزاری جائے، کیونکہ جس کا درجہ بڑا ہے اور جس کا اجر و ثواب بڑا ہے اس میں قربانی بھی بڑی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، آج سے جو خوش نصیب اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ انہوں نے آج سے تھوڑی دیر کے لیے اپنی موبائل کو طلاق دے دیا ہوگا، 1 عشرہ کے لیے۔ نہیں دیا ہے تو اب بھی دے لیں۔ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا امام صاحب سے کہ جو مسجد میں آ رہے ہوں تو ان کی تلاشی لیجئے، موبائل ہو تو کہیے نہ آؤ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جامع تلاش لیجئے، پر یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اگر اعتکاف کا مزہ لینا ہے تو اپنی موبائلوں کو موقت طور پہ داغ مفارقت دے دیجئے، چھوڑ دیجئے، لایعنی چیزوں سے الگ ہو جائیے، پھر آپ اعتکاف کا مزہ دیکھیے۔
اور اپنے بہت سارے بھائیوں سے جتنے بھی لوگ ہیں سب لیلۃ القدر میں شریک ہو سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر اس انداز میں گزاریے، اپنے گھروں پہ گزاریے، افضل ہے۔ مسجدوں میں آئیے، یقیناً جائز ہے، لیکن محنت سے، ہمت سے، حوصلے سے پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے اور توبہ و استغفار کرتے ہوئے یہ رات گزاریے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اپنے تلاش کرنے والے بندوں کو رسوا نہیں کرے گا، وہ ضرور ان کی قسمت میں لیلۃ القدر لکھے گا، ضرور ان کے حصے میں لیلۃ القدر کا ثواب لکھے گا، اور وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے دلوں کے حالات جانتا ہے، ہمارے جذبات اور ارادے جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا جب تہائی پہر رات باقی رہتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر کے مانگیں، اپنے گناہوں کے داغ دھبے دھو لیں، اپنے سیاہ دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر لیں، اپنے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں اور اپنی سوئی ہوئی تقدیر کو جگا لیں۔ اللہ ہم سب کو کار خیر اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بڑھ چڑھ کر رمضان مبارک سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔